یسوع کے لیے زور داتا لاسٹ ویک میں مجھے موقع ملا کہ میں ہاؤس آف مشن چرچ میں دعا کو لیڈ کر سکوں. ان کا پریئر سیزن تھا 6 ڈے کا، اور سیکنڈ ڈے پہ انہوں نے مجھے بلایا کہ میں دعا کو لیڈ کروں جیسے بھی خدا مجھے رہنمائی دیتا ہے. تو خدا نے نئے طور سے میرے ساتھ بات کی، اور ایک لفظ خدا نے میرے دل میں اور میری سوچوں کی گہرائیوں میں خدا نے ڈالا، اور وہ لفظ ہے کمپیشن. کون سا لفظ ہے؟ کمپیشن. کمپیشن کا کیا مطلب ہے؟ ترس. کیا مطلب ہے جی؟ ترس. بولیے ترس. اس میسج کو آج تھوڑا سا میں بیان کروں گا. اس کے بعد 3 ویک ہوں گے ہم روح القدس کے تعلق سے بات کریں گے، اور جیسے ہی ہم عید پینتیکوست سے گزر جائیں گے پھر دوبارہ ہم کمپیشن پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں. اور میں ایمان رکھتا ہوں خدا ہماری زندگیوں کو، ہماری ڈائریکشنز کو بدلنے والا، ہماری خدمت کو بدلنے والا، ہمارے سوچنے کے انداز کو بدلنے والا. ہاللیلویا. ایک حوالے کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں. زبور 103 اس کی 13 آیت. زبور 103 اس کی آیت نمبر 13. کلام مقدس میں لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. آمین. بولیے آمین. ترس کا میں اس ویک میں مختلف جگہوں سے اس کا مطلب دیکھ رہا تھا، اور اس کے مطلب اور اس سے ملتے جلتے الفاظ رحم دلی، ہمدردی، رحم، ترس، شفقت، اور ایک اور لفظ دینا. ایک ڈکشنری جس نے اس کا ترجمہ کیا دینا. I am not talking about money. میں پیسوں کے تعلق سے بات نہیں کر رہا. اپنی زندگیوں کو دوسروں کے لیے دینا، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کرنا. اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں، جی اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں، لیکن جینا وہ جینا ہے جو دوسروں کے کام آنا ہے. کمپیشن. میرے ساتھ بولیے کمپیشن. ترس. پہلی بات میں دعا کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دعائیا عبادت میں ہی مجھے خدا نے یہ تحریک بخشی. کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کے لیے دعا کی ہے، خداوند مجھے اپنے ترس سے بھر، خداوند مجھے اپنے ترس کا تجربہ دے، خداوند میں مسیح کے ترس سے بھر جاؤں. جب ہم اس عبادت میں تھے تو جو ان کے پریئر ویک کا جو موٹیویشن تھی
یا دعائیاں ان کی جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے اس ویک سے دعا کر کے، وہ یہ تھا کہ خدا ہمارے چرچ کو، ہمارے مشن کو روح القدس کی نعمتوں سے بھرے۔ اچھی بات ہے روح القدس کی نعمتوں سے بھرنا، اور روح القدس کی نعمتوں سے بھرنے اور مسیح کا تجربہ ہونے کے بعد اگر ہم رحم سے نہیں بھرتے تو ہمیں کسی بھی روح کی ضرورت، کسی بھی نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے رحم سے بھرنا۔ ہم نے دعائیں کی، ہماری دعاؤں کی ڈائریکشن یہ رہی، خداوند مجھے اپنے روح سے بھر دے، خداوند میں تیرے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں، خداوند میں تیرے لیے وہ کرنا چاہتا ہوں، خداوند تیری قدرت مجھ پر ٹھہر جائے، خداوند میں تیری قدرت سے مردوں کو جلانا چاہتا ہوں، تیری قدرت سے بتھیروں کو شفا دینا چاہتا ہوں، تیری قدرت سے روحوں کو جیتنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے ہم نہیں جیت سکتے جب تک ہمارے اندر ترس نہ ہو۔ اب آہت دیکھیے کتنے لوگ ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کے لیے دعا کی ہے کہ خداوند اسے نجات کا تجربہ دے۔ آپ کتنے لوگوں کے لیے روئے ہیں کہ خداوند انہیں نجات کا تجربہ دے۔ خداوند اگر انہوں نے تیرے بیٹے کو قبول نہ کیا تو ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں گے۔ کبھی یہ احساس ہمارے دل میں آیا، یا پھر ٹھیک ہے ہم بچ گئے، خیر ہے ہم تو بچ گئے، دوسرا ٹھیک ہے بچنا چاہے تو بچ جائے؟ یا ہماری سوچ ایسی ہے، یا ہماری سوچ مسیح جیسی؟ یاد رکھیے ہماری زندگی کا کلائمیکس، ہماری زندگی کا اتم یہ ہوگا کہ ہم مسیح جیسے بنے۔ کسی بھی زندگی، کسی بھی مسیحی زندگی کا اس کی پیک یہ ہوگی کہ وہ کس جیسا نظر آئے، وہ کس جیسا بنے، کس جیسا بنے، مسیح جیسا۔ اور مسیح جیسا بننے کے لیے ترس کی ضرورت ہے۔ مسیح جیسا ہونے کے لیے ڈیئر چرچ کس کی ضرورت ہے؟ ترس کی ضرورت ہے، ترس سے بھرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی کی ضرورت ہے، دوسروں کے لیے رحم کی ضرورت ہے، دوسروں کے پین کو دیکھیں تو ہم خود اس پین کا تجربہ کر لیں، یہ ضرورت ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، بہت دور کی بات نہیں ہے، اس دسمبر کی ہی بات ہے جب بھائی امون ہاسپٹل میں تھے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، اور اس روز جو میں نے چرچ کو دعا کرتے دیکھا اور جو آنسو دیکھے، وہ آنسو ہمارے ہر کسی کے لیے بہنے چاہیے۔ جب آپ ترس سے بھریں گے، آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اور آپ دوسروں کی زندگی کو جب فیل کریں گے، ان کے پین کو فیل کریں گے، آپ دیکھیں گے خدا آپ کے تھرو سے اپنی قدرت کو جاری کرے گا اور زندگیوں کو صحت اور شفا بخشے گا۔ آئیے عزیزو، ہم سطحی حالت سے نکلے، ہم عام حالت سے نکلے، ہم عام مسیحت سے نکلے، ہم حقیقی مسیحت کے اندر گوتا لگائیں۔ وہ زندگی، ایسی زندگی جو قربان ہونے والی، جس نے پیش کیا، جو دوسروں کے لیے ایسی زندگی جینے کے لیے محنت کرے۔ ہماری لائف کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا گول ہونا چاہیے، صرف یہی نہیں کہ میں بچ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بچ گیا بس ٹھیک ہے، میرا گھرانہ بچ گیا ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے
جب آپ مسیح کے وسیلہ سے بچے ہیں تو پھر ذمہ داری ہے. کتنے لوگ مسیح کے وسیلہ سے بچے؟ کتنے لوگ یہاں موجود ہیں مسیح کے وسیلہ سے بچے ہیں؟ ہاتھوں کو ذرا اونچا کرے، ذرا لہرائے. ہم مسیح کے وسیلہ سے بچے. پھر میں کہنا چاہتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے دوسروں کو بچانا. پھر ہماری ذمہ داری ہے دوسروں کو کیا کریں؟ بچائیں. چرچ جب دعاؤں میں روتا ہے، چرچ جب دعاؤں میں آنسو بہاتا ہے، چرچ جب ترس سے بھرتا ہے، خدا عجیب طریقے سے موو کرتا ہے. خدا سپر نیچرلی ہمارے درمیان موو کرتا ہے. خدا عجیب تسلی سے، عجیب برکت سے، عجیب سرفرازی سے بھر دیتا ہے. مقدس پالوس کہتا ہے ہم دکھ اٹھاتے ہمت نہیں ہارے. ہماری زندگی اس پر غور کرنا شروع کیجیے. یہ جو نجات کا تحفہ آپ کو ملا ہے، یہ صرف آپ تک محدود رہنے کے لیے نہیں ہے. یہ نجات جو مسیح نے آپ کو دی ہے میری بہن میرے بھائی، یہ صرف آپ تک محدود رہنے کے لیے نہیں ہے. یوحنا 7ویں باب میں لکھا ہے، یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. کیونکہ یسوع مسیح کے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں ہیں. جب وہ ندیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہم اس ندی سے پی لیتے ہیں، ہم میں زندگی آ جاتی ہے، اور ہماری زندگی اگر وہاں پر ہی سٹک ہو جاتی ہے، وہ ندی جوہر بن جاتی ہے، وہ ندی رک جاتی ہے، اس میں سے پانی نکلتا نہیں، اس میں پانی آتا نہیں، تو پھر آپ کو پتا ہے جوہر کے اندر سے کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے جوہر میں؟ چھپڑ میں کیا ہوتا ہے؟ بدبو ہوتی. چھپڑ کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ جو پانی رکا ہوا ہو 1 سال سے 2 سال سے 20 سال سے 30 سال سے، اس کے اندر کیا ہوگی؟ لیکن جو پانی بہتا رہتا ہے، جو پانی بہتا رہتا ہے، پانی اس میں آ رہا ہے، اس سے نکل رہا ہے، ہم خدا کی قدرت سے بھر رہے ہیں، وہ قدرت ہماری زندگیوں سے نکل کر دوسروں تک جا رہی ہے. پھر ہر روز ہمیں نئی قدرت ملتی ہے، ہمیں نیا مسا ملتا ہے، ہمیں نیا زور ملتا ہے، ہمیں نئی قوت ملتی ہے. ہمیں مسیح کے طرز سے بھرنا ہے. تھرو دا بائبل اب دیکھیے، آپ کو خدا کے کردار میں کمپیشن نظر آئے گا. He is a compassionate God. وہ درد سے بھرا ہوا خدا ہے، وہ رحم سے بھرا ہوا خدا ہے، وہ معاف کرنے والا خدا ہے، وہ چھڑانے والا خدا ہے، وہ رہائی دینے والا خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے ظاہر ہونے والا خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کو زور سے، قوت سے، قدرت سے بھرنے والا خدا ہے. ہمارا خدا ایسا ہے؟ کس کا خدا ایسا ہے؟ ہاتھ ہلا سے ہم کون ہیں؟ بولیے اپنے بارے میں، بولیے ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ We are the people of God. ہم خدا کے لوگ ہیں. ہمیں خدا کے مزاج میں، ہمیں خدا کے کردار میں، ہمیں خدا کی صفتوں میں ڈلنا ہے. میں ایک تعریف پڑھ رہا تھا کمپیشن کی، تو اس نے لکھا ایسا احساس جس میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور رحم پایا جاتا ہے. ایسی فیلنگز، ایسا احساس، ایسا جذبہ، ایسا پیشن ہمارے اندر
جس میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور رحم پایا جاتا ہے۔ ترس سے بھرا ہوا شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ جب ہم ترس سے بھرے ہوتے ہیں آپ دوسروں کی فکر مندی اور مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کمپیشنیٹ کا لفظ جو ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں بیان کرتا ہے جس کے کام اور جس کی سچویشن سے دوسروں کی مدد اور بہتری کے لیے ہو، اور یہ سب کچھ اس ترس کے سبب سے ہے جو اس کے اندر ہے۔ یہ سب کچھ اس ترس کے سبب سے ہے جو اس کے اندر ہے۔ ہم کتنا دوسروں کے درد کو فیل کر پاتے ہیں۔ اس ویک میں نے آرز اینڈ آرز اس پر غور کیا۔ میں گھنٹوں خاموشی کی حالت میں بیٹھا رہا۔ رات میں شاید 2 یا 3 گھنٹے آنکھ لگتی ہے۔ یہ کمپیشن کا لفظ میری زندگی میں کچھ نیا کر رہا ہے، میری سوچ کو بدل رہا ہے، میری خدمت کو بدل رہا ہے، میرے طور طریقے کو بدل رہا ہے۔ ہمیں مسیح کے طرز سے بھرنا ہے، ہمیں مسیح کے طرز سے بھرنا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں بھی ہماری سطحی سی عام سی ہے۔ میری دعا صرف میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے اور اس کے علاوہ شاید ہی کبھی کسی کے لیے۔ عزیزوں، ہمیں صرف اپنے لیے بھی نہیں، ہمیں دوسروں کے لیے کرنا ہے۔ اگر مسیح ہمارے لیے کچھ کر کے گیا ہے تو ہمیں پھر دوسروں کے لیے جینا ہے، دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ مسیح ہمیں کہہ کر گیا فائنل کمانڈمنٹ میں، جس کو ہم حکم اعظم بھی کہتے ہیں، اور زمین سے جاتے ہوئے مسیح کا آخری فائنل کمانڈمنٹ کیا ہے جی؟ فائنل کمانڈمنٹ جس کے بارے میں بہت کچھ ہم بولتے ہیں، بہت بات کرتے ہیں، ہماری منادی، ہماری خدمت، ہماری آیات خدمت کے لیے ایسی۔ عزیزوں، وہ فائنل کمانڈمنٹ کیا ہے جی؟ یاد ہے کسی کو؟ جی، سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ میرے ساتھ بولیے، سب قومیں، سب قومیں، سب قومیں، سب قومیں۔ یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ کہ یسوع مسیح خود آ کے انجیل سنائیں گے؟ سب قومیں، سب قبیلے۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح نے جان تمام نسل انسانی کے لیے دی، ناٹ اے سنگل ریلیجن، کرسچینٹی کے لیے صرف نہیں دی۔ کس کے لیے جان دی ہے جی؟ بہنوں، کس کے لیے جان دی ہے؟ تمام دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام رنگ و نسل کے لیے، تمام قوموں اور قبیلوں کے لیے۔ پاکستان کا چرچ کمپیشن سے خالی چرچ ہے۔ اگر کمپیشن سے بھرا ہوا چرچ ہوتا، کمپیشن سے بھری ہوئی کلیسیا ہوتی، تو آج ہماری عبادی یا مسیح کو جاننے والے 1% پاکستان میں نہ ہوتے۔
سیکنڈ نمبر والی ہماری کیا نہ ہوتی، تعداد نہ ہوتی. کوریا میں 1% مسیحی تھے. انہوں نے مسیح کے طرز کا تجربہ کیا. ہمارے ساتھ یہ آگے پیچھے آزاد ہوا تھا. آج وہاں پر 50 سے 60% کرسچن ہے. ساؤتھ کوریا کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کس کا تجربہ کیا؟ مسیح کے طرز کا تجربہ کیا. انہوں نے کہا ہم نے انجیل سنانی ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے، نہیں تو یہ میرا بھائی ہمیشہ کی آگ میں چلا جائے گا. یہ میری قوم، یہ میرے لوگ، یہ میری بہن، یہ میرا بھائی، یہ میرا ریلیٹیو، یہ میرا فرینڈ، یہ میرا فیملی فرینڈ، یہ کس میں چلا جائے گا؟ ہمیشہ کی آگ میں چل جائے گا. انہوں نے خدا کے کلام کو سنانا شروع کیا اور پاکستان کے چرچ نے صرف رونا شروع کیا، مظلوم بننا شروع کیا. ہمیں مار دیا، ہمیں کھا گئے، ہمیں لے گئے، ہمیں یہ کر دیا، ہمیں وہ کر دیا. رونے، چلانے، مظلومیت، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. اور تیسرا کام صرف ڈالر تے زندہ باد. میری منسٹری تے میرا آیا تے میرا ہو تے بس فینش. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اگر ہم ایجوکیشن کی ہی بات کریں، جو ہمارے بڑے سکولز ہیں اس میں ہمارے بچے ہی نہیں ہیں. صرف پیسہ. کمپیشن، ترس. جب پرانے فادر تھے، جب یہاں پر کچھ گورے فادر تھے تو ہمیں پتا چلتا تھا وہ اپنی جائیدادیں بیچ کے یہاں پر یہ سکول بنا کے گئے. یہ آبادی انہوں نے اس لیے بنایا، انہوں نے اپنے خاندانوں سے وہاں اپنے حصے انہوں نے بیچے ہیں، جو ان کی میراث تھی، جو انہیں جو ان کو ملا تھا ان کے خاندان کی طرف سے، انہوں نے وہ بیچ کے یہاں پر آبادیاں، سکول، پیرشز، یہ چیزیں بنائی. اور یہ کس کے سبب سے تھا؟ یہ ترس کے سبب سے. یہ کس کے سبب سے تھا؟ یہ اس ترس کے سبب سے تھا جو انہوں نے مسیح سے حاصل کیا. یہ اس ترس کے سبب سے تھا جو انہوں نے مسیح سے کیا کیا تھا؟ حاصل کیا تھا. انہوں نے جان لیا تھا کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ قربان شدہ زندگیاں ہیں. sacrificial life. تو آج آپ دیکھیے کہ وہاں پر ہمارے لوگوں کو جانے، بڑے جو اسکول ہیں وہاں جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو داخلے بھی نہیں ہیں، کچھ ہی لوگوں کو مل جاتے ہیں. کوٹا انہوں نے رکھا ہوا ہے، بہت سارے وہاں فال ہی نہیں کرتے اس کوٹے میں. تو ترس، ہمیں ترس سے بچنا. ہم جو کر سکتے ہیں صرف وہ کریں، زیادہ کا نہ سوچیں، زیادہ کا نہ سوچیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے تو تھوڑے میں دیانتدار رہ، میں تجھے زیادہ کا مختار بناؤں گا. What we own, what we have، اس سے ترس کا کام شروع کیجیے. مسیح کے ترس سے بھریے. آئے ہم اپنی دعاؤں کی ڈائریکشنز کو چینج کہیں. مسیح سے مجھے اپنے ترس کا تجربہ دے. مسیح میں تیرے ان زخموں کو فیل کرنا چاہتا ہوں، تیرے اس مار کو فیل کرنا چاہتا ہوں، تیرے اس کمپیشن کو فیل کرنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی نجات اور دوسروں کی برکت اور دوسروں کی سرفرازی کے لیے تھا.
میں اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں اس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے، جب ہم اس کا تجربہ کریں گے تو خدا آپ کو اس سرفرازی اور اس برکت سے بھرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ خداوند سب کچھ عطا بھی کرے گا اور آپ کے ذریعے سے دوسری زندگیوں کو بحال بھی کرے گا۔ پاکستان میں کچھ نام میں بتا سکتا ہوں، ترس سے بھرے ہوئے نام۔ ایک وہ ڈاکٹر تھی جرمن جو جوانی میں ادھر آ گئی، کیا نام ہے اس کا؟ روت پاؤ۔ وہ کن کے لیے آئی تھی؟ لوگوں کے لیے، جزام کے مریضوں کے لیے، کوڑ کے مریضوں کے لیے، جن کو اپنے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، اپنے گلیوں میں پھینک دیتے تھے۔ پھر عیدی صاحب کا نام آپ نے سنا، ترس سے بھرے ہوئے لوگ۔ تو کرسچن کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی میں کسی کا نام لیں، مجھے بتائیں کوئی ترس سے ایسا بھرا ہوا۔ فادر ماتو اس نے کام کیا۔ اور پاکستانی کو نام لے، باہر دا سی گورا سی، پاکستانی کو نام لے، نہیں ملے گا دوست، کیونکہ ہمیں مسیح کا تجربہ ہی نہیں، ہم نے مسیح کے ترس کا تجربہ ہی نہیں۔ ہماری خود غرضی کی یہ حالت ہے کہ ہم بچ گئے، خیر ہے، مسیح نے ہمارے لیے نجات کا کام کر دیا، دیٹس ونڈرفل، ٹھیک ہے۔ کہ جتنے آپ مشن سٹیشنز دیکھتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز دیکھتے ہیں، اس میں شاید کسی پاکستانی نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا، سارا انہی لوگوں سے ہے جو ترس سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب انہی لوگوں کا کام ہے جو کس سے بھرے ہوئے ہیں؟ ترس۔ تو یہاں تو ان کے ترس پہ موج کی جا رہی ہے، ان کے ترس پہ کیا کی جا رہی ہے؟ موجیں کی جا رہی ہے۔ میری پراڈو ہی نہیں رک دی، میرے گاڑی نہیں سنبھلے جاندے۔ خدا کے خادم کو گارڈوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خدا اس کا محافظ نہیں؟ کیا خدا چھڑانے والا نہیں ہے؟ کیا خدا بچانے والا نہیں ہے؟ کیا خدا چھڑا نہیں سکتا؟ کیا خدا رہائی نہیں دے سکتا؟ اگر خدا رہائی نہیں دے سکتا تو پھر سب یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر خدا چھڑانے والا نہیں ہے تو ہم سب پھر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عزیزو، ہمیں مسیح کے ترس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس سے اٹریکشن ہونے کی ضرورت ہے، اس سے انٹریکٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس سے ملنے کی ضرورت ہے۔ ترس آپ کو کسی دکان سے نہیں ملے گا، ترس آپ کو مسیح سے ملے گا۔ جب آپ اس کے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو اس کا ترس آپ کی زندگی میں آئے گا، اور پھر آپ دوسروں کو چھڑانے کے لیے وہ ترس حاصل کریں گے، اور پھر آپ اس کے لیے کام کریں گے۔ ہمیں مسیح کے ترس کا تجربہ ہو۔ آگے ہم بات کریں گے اس پہ ایسٹر کے بعد۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اپنے لیے ضرور دعا کریں کہ خداوند ہمیں اپنے ترس کا تجربہ دے۔ جس طرح ہم نے حوالہ پڑھا، جیسے باپ بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ کتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے بیٹے کے لیے کیسا ترس ہوتا ہے؟ سوچئے ذرا، کیسا ترس ہوتا ہے؟ ہم اسے سب کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم اسے سب کچھ دینا چاہتے ہیں، خدا بھی ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہم کیا خدا کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت دے۔